کلمہ نجات، اس کلمے کا بیک گراؤنڈ یا اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب خدا یسوع مسیح کو صلیب پر مصلوب کیا گیا تو ایک ڈاکو کو دائیں اور ایک کو بائیں کے ساتھ مصلوب کیا گیا۔ ہم شروع سے ہم سنتے آئے ہیں کہ یہ ڈاکو ہیں، ڈاکو ہیں، ڈاکو ہیں۔ جب آپ انگلش اس کے ورژن کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے ریبلز، باغی، جو کہ اس وقت رومی حکومت کے باغی جو تھے ان کو بھی سزا کے طور پہ صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ تو خیر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ ڈاکو ہیں یا حکومت کے باغی ہیں یا سیاسی طور پہ وہ سزا دی جا رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور دوسرے کلمے کا بیان ہمیں مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کے 23 باب اس کی 43 آیت میں ملتا ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ دو ڈاکو جو دائیں اور بائیں مصلوب کیے گئے ان کے نام ہمیں بائبل مقدس میں نہیں ملتے۔ خاص طور پہ جب میں نے شروع میں بتایا کہ کس طریقے سے اناجیل کے چاروں مصنفین نے مختلف واقعات کو، صلیبی واقعات کو انہوں نے قلم بند کیا ہے، تو ان کے نام کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ لیکن اس وقت رومی حکومت ایک بہت ہی سپر پاور تھی اور علمی لحاظ سے بھی وہ بہت ہی ایک اعلیٰ اہمیت کی حامل تھی۔ ایک بہت پرانے رومی نسخہ کے مطابق جو دو ڈاکو تھے ان کے نام بھی اس تاریخی کتاب کے اندر رقم ہیں، لکھے ہوئے ہیں، اور ان کے جو الزامات ہیں کہ ان کو کیوں صلیب پر دیا گیا، ان کو لٹکایا گیا، وہ بھی اس کے اندر وہ ہمیں مل جاتے ہیں۔ ایک ڈاکو کا نام تھا یوتاس اور ایک کا نام تھا میگاتراس۔ یہ دو ڈاکو یا دو باغی تھے جو کہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر مصلوب کیے گئے۔ تو ہمیں گلگتا کے اوپر کھوپڑی کی پہاڑی کے اوپر 3 صلیبیں نظر آتی ہیں، ایک خدا یسوع مسیح کی جو کہ درمیان میں ہے، اور ان کے دائیں اور بائیں دو جو سیاسی جو قیدی ہیں یا جو باغی ہیں ان کو بھی سزا دی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ڈاکو کے کیا نام ہیں، لیکن اگر ہم اس پہلو پہ نظر ڈالیں کہ ان ڈاکوں کے نام سے یہ چیز ایک مضبوط ایک حقیقت بن جاتی ہے، اس لیے کہ دنیا میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع ناصری یا خدا یسوع مسیح کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک فردی شخصیت ہے، یہ ایک مت ہے، قصہ ہے، کہانی ہے۔ لیکن جب ہم ان ڈاکوں کے نام اس رومی نسخہ میں دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک صلیبی جو واقعہ تھا یہ حقیقت رکھتا ہے۔ اب اس کلمے کے بیان کے لیے میں دعوت دوں گا محترمہ نشابہ نوئل صاحبہ سے کہ وہ سامنے آئے اور کلمہ نجات آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اس کے بارے میں پاک کلام کی روشنی میں ہمیں بتائیں۔ مسیح کے خوبصورت سب کی سلامتی ہو۔ دوسرا کلمہ نجات، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات میں یہ کلمہ نجات ڈاکو کی درخواست کا جواب ہے، کیا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ڈاکو نے درخواست کی اور باپ نے اس کی درخواست کا جواب دیا۔ اس کلمے کے اندر چھپے بہت سارے الہی حقائق سے قطع نظر ہم اس ساری حیرت انگیز روحانی بصیرت کو دیکھتے ہیں جس کے تحت صلیب پر ڈاکو نے اپنے گناہوں کو محسوس کیا اور محسوس کر کے اس خالق مالک بادشاہ سے درخواست کی کہ جب تو آئے تو مجھے
یاد کرنا، اور بعد میں کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ گویا ڈاکو نے اعلان کیا کس بات کا کہ خداوند نجات دہندہ ہے، اور خداوند ہمارے گناہوں سے ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صلیبی کلمات میں جیسا کہ میں بیان کر چکی ہوں، یہ کلمہ ڈاکو کی درخواست کا جواب ہے۔ اس کلمے کے اندر بہت سے روحانی حقائق موجود ہیں۔ ڈاکو اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا گناہوں کی سزا دے گا، اسی لیے وہ اپنے ساتھی کو جھڑکتا ہے اور کہتا ہے، کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ تو اس معصوم اور بے گناہ کی تصدیق کرتا ہے۔ خدا منصف ہے، اس سے ڈر۔ ڈاکو کے دل میں احساس گناہ موجود ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی گناہ سے مبرہ تھی، گناہ سے پاک تھی۔ اس کی بے گناہی کا اعتراف دشمنوں نے بھی کیا۔ یہودا اسکریوتی نے کہا، میں نے ایک بے گناہ کا خون بہا دیا۔ یہودا اسکریوتی کو سب جانتے ہیں کہ اس کے پکڑوانے والا ہے، اور اسی نے بعد میں کہا کہ میں نے ایک بے گناہ کا خون بہا دیا۔ پیلاطس نے کہا، میں اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں دیکھتا۔ پیلاطس کی بیوی نے کہا، تو اس راز باز سے کچھ کام نہ رکھ، یہی بے گناہ شخصیت آج صلیب پر لٹکی ہوئی ہے۔ ڈاکو کی روحانی بصیرت کام کرتی ہے اور اس کی بے گناہی کا وہ اعلان کرتا ہے، اس کی بے گناہی کا ذکر کرتا ہے، اعلانیہ اقرار کرتا ہے کہ مسیح نجات دہندہ ہے، مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، کسی نے اس کے منہ پہ تھوکا، کسی نے اس کی داڑھی نوچی، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اس کے کپڑوں پر کھلا ڈالا گیا۔ مسیح نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن پھر بھی یہ ڈاکو خداوند پر ایمان لایا اور خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، اور وہ بھی کوئی عجیب معجزہ دیکھے بغیر۔ مسیح کو خداوند قبول کر لینا، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، جو خدا پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ایسے حالات میں جب ہر کوئی شخص خداوند کا مضحکہ اڑا رہا تھا، یہ ڈاکو خداوند یسوع کی بادشاہت پر ایمان لاتا ہے، اس کی بادشاہت کا یقین کرتا ہے۔ جب مسیح خداوند کی خداوند نے صلیب پر اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی، تو اس ڈاکو کے لیے معافی کا یہ پیغام بہت مؤثر ثابت ہوا۔ اس نے پکار کر کہا، مجھے یاد کرنا۔ دوسرے لفظوں میں، آئے خداوند، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا اور نجات دینا۔ ان لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈاکو مسیح کی آمد ثانی پر بھی ایمان رکھتا ہے، یعنی اس کی دوسری آمد پر۔ عزیزو، بعض لوگ گناہوں پر افسوس تو کرتے ہیں اور توبہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن محض گناہوں پر افسوس کرنا توبہ نہیں، کیونکہ گناہوں پر افسوس تو یہودا اسکریوتی نے بھی کیا۔ اسی طرح گناہوں کو ترک کرنا بھی توبہ نہیں، کیونکہ شمعون جادوگر نے بھی جادوگری ترک کر دی، لیکن پھر بھی پطرس نے اس سے کہا کہ تو پھر کسی کڑواہٹ اور ناراضگی کے بند میں گرفتار ہے۔ توبہ کیا ہے؟ مسیح کو پکارنا۔ توبہ مسیح کو سچے دل سے، پورے ایمان سے ماننا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا۔ ڈاکو نے مسیح کو پکارا، اقرار کیا، اعلان کیا کہ وہ نجات دہندہ ہے۔ مالک خالق جانتا ہے
دلوں اور گردوں کو جاننے والا پیارا بات ہے۔ اس لیے اس نے اسے معاف کیا اور کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ عزیزو، جنہیں اس ڈاکو نے مسیح خداوند کو پکارا، مسیح نے دیر نہیں کی۔ مسیح نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ وہ گنہگار کی توبہ کا منتظر ہے۔ وہ گنہگار انسان کو اپنی رفاقت میں رکھنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ وہ اپنے گناہوں کو ترک کر کے اس کے آئین اور قوانین پر عمل کرے۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔